بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کا بے حد کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابتدائی قاعدہ یعنی مدنی قاعدے کے 12 سبق سیکھ لیے۔ آج انشاءاللہ العزیز 13واں سبق سیکھتے ہیں۔ 13واں سبق ناظرین کرام تشدید کے بارے میں پہلے سیکھ لیتے ہیں کہ تشدید کیا ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ناظرین کرام، تشدید 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا متحرک کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ حروف مدہ کے بارے میں سیکھا، پھر حروف لین کے بارے میں سیکھا، کھڑی حرکات کے بارے میں سیکھا۔ اب تشدید یعنی مشدد حرف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ کہتے ہیں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی جو بھی حرف کے اوپر حرکت یعنی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک قاعدہ اور بتا رہے ہیں کہ جب نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو ان میں ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے غنہ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جب نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، غنہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب حروف قلقلہ، پیچھے ہم نے سیکھا تھا سبق نمبر 11 کے اندر کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان کے اندر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور قلقلے کی میں نے وضاحت بھی کی تھی۔ جن بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی تو وہ میری وہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ تو جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں جب حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ٹھیک ہے، اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ مثال آپ کو نظر آ رہی ہے، ابد تم کو ابد تم پڑھیں گے، دال کو ہم نے یہاں سے نکال دیا۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، یہ ٹھہراؤ ہم نے پڑھا تھا نا، ذرا رک کر، ات تا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اتا، اتا، اور آگے حمزہ تو زبر ات، تو زبر تو، ات تو، ٹھیک ہے، جماؤ کے ساتھ، ات تو۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، تو ان کے اندر ہم قلقلہ جماؤ کے ساتھ کریں گے جب یہ مشدد ہوں گے۔ اسی طرح حمزہ تو زیر ایتو، تو زبر تو، ایتو، حمزہ تو پیش اوتو، تو زبر تو، اوتو، حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، ازا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا، 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 عزا۔ اسی طرح حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا، اذا، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذا، حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذا، 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 اذا۔ اسی طرح اللہ، 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 یہ زا ہے صفیریہ، یہ ذال ہے نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ وا حروف مستعلیہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے اثا، اثا، اثا۔ ناظرین اکرام، یہ ہمیں وزن بتا رہے ہیں کہ بھائی جب آپ نے تشدید کسی حرف پر پڑھنی ہے تو آپ نے کس طرح آواز نکالنی ہے، وہ یہاں ہم کو ریہرسل کروا رہے ہیں، آگے جا کے الفاظ تبدیل ہو جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے ناظرین اکرام۔ اس کے بعد اسا، 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 اصا، اسا، اسا، ادا، ادا،
أد أض إض أض أك إك أك أق إق أق۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، یہ دیکھیں سبق نمبر 3 میں بھی، سبق نمبر 4 میں بھی، سبق نمبر 5 میں بھی، سبق نمبر 7 میں بھی، سبق نمبر 8 میں بھی، سبق نمبر 9 میں بھی، سبق نمبر 11 میں بھی یہ چیزیں ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ اسی بات کی طرف زور دینے کے لیے ناظرین کرام، حروف قریب و صوت میں واضح فرق ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا یقین جانے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے آجالا مطلب موت ہے، اور آجالا مطلب جلدی کرنا۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم ناظرین کرام، خدا را اپنے قرآن کریم کو درست کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔